मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अब्दुल करीम, आपके मखसूस और पसंदीदा प्रोग्राम पूछो तो सही में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मखसूस प्रोग्राम में आपके सवालात का जवाब दे रहे हैं हिंदुस्तान की अबकरी शख्सियत, मायानाज शख्सियत, माहिर आलिम दीन, फ़ज़ीलतुश-शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह। तो नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि शेख का अपने इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, हम आपका तहे दिल से इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। तो नाज़रीन, आइए बिला ताख़ीर सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और अपने आलिम दीन से आपके मसाइल छेड़ते हैं। और आज के इस प्रोग्राम पूछो तो सही का पहला सवाल हम शेख से लेते हैं। हमारे एक भाई ने हमें ईमेल के ज़रिए से एक सवाल भेजा है। आइए पहला सवाल हम उनका लेते हैं। शेख भाई का सवाल है कि मैं जिस ऑफ़िस में काम करता हूँ उसमें लड़कियाँ भी काम करती हैं। कभी कभार जल्दबाजी में या ऐसे हादसा पेश आ जाते हैं कि हम दोनों का हाथ टच हो जाता है, हालांकि हम बचने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत में क्या शरीयत की नज़र में हम गुनहगार साबित होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, अगर हादसाती तौर पर, ना चाहते हुए, गैर इरादी तौर पर जी। किसी औरत का हाथ हमारे हाथ से टच हो जाता है, बदन टच हो जाता है, शोल्डर टच हो जाता है, इसमें शरअन कोई गुनाह नहीं है। जी। शरीयत इसको गुनाह नहीं नहीं शुमार मानती। कर। लेकिन आप किसी के हाथ को टच करते हुए लज्जत महसूस करते हैं, ज़हनी तौर पर उससे कुछ वाबस्तगी महसूस करते हैं, जी। या दिल में कोई और बात महसूस करते हैं, ये गुनाह है। जी। ये गुनाह की कबील से है। लेकिन ये अगर इसी हद तक रहे जी। तो ये वो गुनाह है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों के सबब से माफ़ कर देता है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। जी। लेकिन अगर बात इससे आगे बढ़ जाती है, हमारी रातों के नींद मुतासर हो जाती है, हमारे वादे वईद होने लगते हैं, गुर्बत बढ़ने मवाईद लगे। होने जी। लगते हैं, घर हम देर से पहुंचते हैं, ऑफिस जल्दी आने लग जाते हैं, जी। तो ये शुरुआत हो जाती है बिगाड़ की। ये गुनाह की मंजिल पर आपने कदम रख दिया है, और ये रास्ता जहां तक जाएगा, जितना लंबा होगा, उतना ही आप गुनाह में लथपथ होते जाएंगे। तो इससे बचिए। बहुत ज्यादा दीनदारी, जी। अरे हाथ टच हो गया, अब उसमें आप दिमाग अपना खराब कर रहे हैं, ये शरअन मतलूब नहीं है। जी। वहम का शिकार नहीं होना चाहिए। वहम की कोई दवा नहीं है। शरीयत ने इन चीज़ों को मामूली माना है। गैर इरादी तौर पर आपकी नज़र किसी के चेहरे पर पड़ गई, जी। ज़ाहिर है आपने कुछ देखा है, तो उसके बारे में आपका कुछ ख्याल ज़रूर बनता है, लेकिन उस ख्याल को आप झटक देते हैं। जी। लेकिन आप बार बार मुड़ कर देखते हैं, ज़ाहिर है कि उसका हुक्म बदल जाता है। ऐसा ही मामला इसका है कि जानबूझकर आप हाथ हाथ उसका लगाएं। जी। छूते हैं, उसके पास से गुजरने की कोशिश करते हैं, उसके बालों की खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उसके कपड़ों की सरसराहट और चिकनाई से अपने आप को वाबस्ता रखने की कोशिश करते हैं। ये सब गुनाह की चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं करता है, वो यूँ ही चलते गुज़रते कभी हाथ लग जाता है या कोई चीज़ टच हो जाती है, तो उससे गुनहगार नहीं होता। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि शेख का जवाब समझ में आया होगा और उससे फ़ायदा होगा। आइए नाज़रीन, आपके ज़रिए आप पूछे गए सवाल व्हाट्सएप से एक सवाल लेते हैं। वालेकुम, मेरा नाम हन्नान है, मैं ऊपरकोट पर रहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ सकते हैं? ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं? शेख, इनका सवाल बिल्कुल वही है कि मखलूत तालीम एक साथ कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, मखलूत तालीम की हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में हिम्मत अफ़ज़ाई नहीं कर सकते, जी। और हम यही कहेंगे कि उम्मत मुस्लिमा अपनी बदआमाली की सज़ा इस्लाम को ना दे। अपनी बदआमाली की वजह से इस्लाम को बदनाम करने का सबब ना बने। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि अलग इदारे कायम करे,
اپنے بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے نئے علوم، جدید علوم سیکھنے سکھانے کے لیے اور تمام طرح کی تربیت کے لیے اپنی بچیوں کے لیے ادارے قائم کریں، لیکن سیپریٹ، الگ۔ شاید جو یونیورسٹیاں مسلم یونیورسٹیاں ہیں، جیسے مان لیجیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، تو اس میں مختلف شعبے ہیں، جو جیسے پروفیشنل شعبے جو ہیں، اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں کلاس کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کوئی گنجائش مل سکتی ہے یا وہ؟ دیکھیے، گنجائش تو ہم وہاں بھی پیدا کر لیتے ہیں جہاں گنجائش نہیں ہوتی ہے، جی اور اپنی ہم بدعمالی کو بہانہ بنا لیتے ہیں۔ نام مسلم یونیورسٹی رکھنے سے یا کسی اور اس میں مسلم لگا دینے سے وہ چیز اسلامی نہیں ہو جاتی ہے۔ جی، جو چیز جیسے کرنا چاہیے ویسا وہ نہیں۔ ویسے ہی کرنا چاہیے۔ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی اگر چاہے تو اپنے طلباء اور طالبات کے لیے الگ الگ فیکلٹیاں قائم کر سکتی ہے۔ اس میں کیا دشواری ہے، جی سر، کیا پریشانی ہے؟ کر کوئی سکتے دشواری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہم۔ مغربی تہذیب اور مغربی اقوام کی تقلید، ان کے افکار و خیالات سے اس قدر مرعوب اور غلامانہ ذہنیت کے ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ ہمتیں اور حوصلے ہی ہمارے پست ہو جاتے ہیں، ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہتے ہیں کہ شریعت ہمارے مطابق ہو جائے۔ جی، ہمارے مطلب جو ہم چاہتے ہیں ویسے ہو جائے۔ اب دیکھیے، وہی پرانی بیماری، مغربی اقوام وہ مخلوط تعلیم دے رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی دیں گے۔ وہ اسکرٹ پہنا رہے ہیں تو ہم بھی اسکرٹ پہنائیں گے بچیوں مطلب کو۔ جیسے ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے، تو ہم بھی ایسے ہی ترقی۔ وہ برائیوں بدعمالیوں کے ذریعے ترقی نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی محنت کے ذریعے ترقی کر رہے ہیں، جی اور ہم اپنی بدعمالیوں کے ذریعے پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ جی مسلم قوم کبھی بدعمالیوں سے ترقی نہیں کر سکتی۔ مسلم قوم ہمیشہ اپنے رب کی اور رسول رحمت کی تعلیمات کے سائے میں ہی ترقی کرے گی۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جی اقبال نے بہت پہلے کہا، وہ اسی سوال کا جواب ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں بدعمالیوں کے ساتھ، عریانیت کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، خدا بیزاری کے ساتھ، دین بیزاری کے ساتھ، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں نماز چھوڑو، روزہ چھوڑو، دین چھوڑو، ساری چیزیں چھوڑو، ہم بھی ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ ایسے تھوڑی ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں، محنت سے ہوتے ہیں، اس کے کچھ اور اصول ہیں۔ تو اقبال نے کہا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس قوم کو بنایا ہی الگ مقاصد کے لیے ہے اللہ رب العزت نے۔ جب تک وہ مقاصد بروئے کار نہیں لائے گی اور وہ طریقہ اختیار نہیں کرے گی، تب تک یہ ترقی نہیں کر سکتی۔ دیکھ لیا نا، ترکیہ نے کر لیا۔ خلافت اسلامیہ دنیا میں سب سے بڑی حکومت تھی، ترکی کی تھی۔ ترکی کی۔ جی مصطفیٰ کمال نے اسلام کو دیش نکالا دے دیا، اذان پر پابندی لگا دی، نماز پر پابندی لگا دی، اسلامی لباس پر پابندی لگا دی، تمام چیزوں پر اسلام ایک بالکل اجنبی بن کر رہ گیا۔ کتنی ترقی کی، سمٹ کر اتنا سا رہ گیا جی ہے۔ تو ترقی ہوئی کیا؟ ترقی نہیں ہوئی، یہ حماقت ہوئی، بے وقوفی ہوئی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور سوال جو میل کے ذریعہ سے آپ ہی کی طرف سے آیا ہے ہم شیخ کے سامنے پیش کریں اور اس کا جواب شیخ سے سنیں۔ آج کل لڑکیاں مردانہ لباس پہننے میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، کیا ان کا اپنا پہناوا چھوڑ کر مردوں کے لباس کو پہننا جائز ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس سے ان کو کیا کیا نقصانات ہیں؟ پلیز شریعت کے دائرے میں بتائیں جس سے ہمیں بہترین سبق حاصل ہو سکے۔ دیکھیے، عورتوں کا مردانہ لباس پہننا یہ اصل میں احساس کمتری کی علامت ہے، جو ایک ذہنی بیماری ہے۔ جی شیخ۔ ذہنی بیماری ہے یہ۔ آدمی اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتا ہے اور جس کو بڑا سمجھتا ہے اس کی نقالی کرنے لگتا ہے جی تاکہ ہم ویسے ہو جائیں۔ ایسے ہی لڑکیاں ہیں، اپنے آپ کو کم سمجھتی ہیں، کم سمجھنے کی وجہ سے کیا کرتی ہیں کہ وہ لڑکوں جیسے لباس پہنتی ہیں، ہم بھی لڑکا بن جائیں۔ جو ہمت اور حوصلہ لڑکوں میں ہوتا ہے وہ ہم میں ہو جائے، جیسے لڑکے کہیں بھی جی دوڑتے دھوپتے ہیں۔ دوڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کریں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی کرو، لیکن
آپ کا دائرہ الگ ہے، جی ان کا دائرہ الگ ہے. اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کام کریں جی تو یہ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، آپ کے سماج کے لیے، آپ کے دین کے لیے بہتر ہوگا. اور اس کے برخلاف آپ کریں تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، آپ کے سماج کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. آپ غلط تعلیم دوسروں کو بھی دیں. جی تو جو اپنی نسوانیت کھو دے، نزاکت کو ضائع کر دے، حسن و خوبصورتی کا تہوبالا کر دے، جو اپنی ذمہ داری کو بھول کر دوسری کی ذمہ داری اٹھانے اور اس کو نبھانے کی کوشش کرے، عقل مند اس کو کبھی بھی ہوش مند نہیں کہہ سکتے. آپ کی اپنی جو ذمہ داری ہے وہ تو آپ نے فراموش کر دی. جی آج دیکھیے بہت ساری ہماری یہاں خواتین سروس کرتی ہیں، سب طرح کی سروس، پولیس سے لے کر فوج تک، جی اور بھی دوسری طرح کی. بچہ جو ان کی مامتا کا، محبت کا، پیار کا، دولار کا محتاج ہوتا ہے، وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کو آیا کے حوالے، جی انا کے حوالے چھوڑ کر اور ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں. کیا اس بچے کی مامتا، اس کی محبت آپ کے دل میں ہے؟ جی کیا یہ بچہ بڑا ہو کر آپ سے اتنا پیار کرے گا جتنا کرنا چاہیے اس کو؟ ظاہر ہے کہ آپ نے سارا قضیہ ہی الٹ دیا. جزاک اللہ خیر شیخ. ناظرین وقت تو چلا ہے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں. وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے. یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی. کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے. رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو. نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت. آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت. اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں. ہم شیخ سے سوال کر رہے تھے کہ کیا لڑکیاں لڑکوں کا لباس پہن سکتی ہیں. ہم شیخ سے درخواست کرتے ہیں کہ شیخ اس جواب کو پورا کریے. خاص میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ لڑکیوں کا اور لڑکوں کا ہمارے سماج نے، ہمارے دین نے اور ہمارے ملک کی تہذیب نے، تینوں نے الگ الگ دائرہ رکھا ہے. ان دائروں کو ختم کر کے اور ایک کو دوسرے سے ملا دینا، یہ ایک مسئلہ الگ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے حقوق برابر ہیں. حقوق برابر ہونا الگ بات ہے، لیکن ذمہ داریاں برابر ہیں ایسا تو نہیں ہے نا. ذمہ داریاں دونوں کی الگ الگ ہیں. جی جب دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں تو دونوں کے فیلڈ بھی الگ ہیں. جی تو ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ میں کام کرے تبھی اچھا لگتا ہے.
लड़कियां लड़कों का लिबास पहनकर लड़का बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी बाद हमारे जहनी मरीज जी लड़के भी लड़कियों का लिबास पहनकर उनकी शक्ल सूरत इख्तियार करके जी और अपनी चाल ढाल में थोड़ी सी नज़ाकत, थोड़ी सी बनावट पैदा करके दूसरे लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कानों में बालियां पहनना और कानियों बलियां पहन और दूसरी चीजें, तो दोनों ही गलत है। जी दूसरों का लिबास पहनकर हम बड़े नहीं हो जाते। हम अपना लिबास पहने और अपनी जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज से पूरा करें, अपने कर्तव्य को निभाएं, तो दुनिया हमें सलाम करेगी, जी दुनिया हमें मानेगी। और मान लीजिए कोई लड़की लड़कों का लिबास पहनकर कोई कर्तव्य करती है तो क्या कहेंगे, लड़का कर रहा है, जी, लड़कियों की तो तारीफ हुई नहीं, तो फायदा क्या हुआ? तो नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ही नुकसान हुआ। तो आप अपने फरीक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने समाज से बगावत भी कर रहे हैं और अपने मुल्क का जो मुश्तरका सरमाया है, हमारी तहजीब, उसके खिलाफ भी जा रहे हैं और दीन से भी आप अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये सही नहीं। लड़कियों को जी ऐसी हरकतों से बाज रहना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर शेख। नाज़रीन, अभी हम सुन रहे थे कि लड़का लड़की का लिबास दोनों का अलग है, दोनों अपने अपने लिबास का इस्तेमाल करें, इससे तहजीबों का कलाकमा होता है, तहजीब और तमद्दुन का जनाजा उठता है, मुल्क और देश के अंदर बदअमनी फैलती है। तो नाज़रीन, मैं चाहता हूं कि आपके ज़रिए से आए गए अगले सवाल व्हाट्सएप से लिया जाए। नाज़रीन, आप भी अपने सवालात हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, या मेल पर आप ईमेल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगला सवाल ऑडियो की शक्ल में। मेरा नाम शाजी खान है। मैं ये मौलाना साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अगर टोपी ना लगाएं तो उसके लिए क्या है, जरा तफसील से बताइएगा। भाई का सवाल है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अगर टोपी नहीं लगाते हैं तो क्या मसला है नमाज के लिए, ज़रा तफसील से बताइए। टोपी हम ना लगाएं, क्यों ना लगाएं? अगर हमारे पास है टोपी तो हमें लगाना चाहिए, जी ना लगाने का क्या मतलब? जी टोपी नहीं है आपके पास और फिर आप नमाज पढ़ रहे हैं बगैर टोपी के, कोई बात नहीं है, नमाज आपकी बगैर टोपी के भी हो जाएगी। जी लेकिन आपके पास टोपी है और आप नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे? टोपी को हकीर समझ रहे हैं या नमाज को आप हकीर समझ रहे हैं? नमाज कोई इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए टोपी लगाई जाए, ऐसा मतलब समझ गोया रहे कि हैं? नमाज की अहमियत को कम कर रहे हैं। हाँ, ज़रा। नमाज की अहमियत को आप कम कर रहे हैं या टोपी की बेहुरमती कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें गलत। जी इस फिक्र पर फुक़हाए किराम ने फतवा लगाया जी कि ये आदमी तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। लेकिन आपके पास टोपी नहीं है, इत्तेफाक से नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई फतवा नहीं है। और अगर आप नंगे सर इसलिए पढ़ते हैं कि इससे खुशू खुजू ज़्यादा होता, मैं अपने रब के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हाजिर होना चाहता हूँ, तो ये और अच्छा है। लेकिन इसलिए नहीं कि टोपी लगाऊंगा तो मेरी मांग बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। जी मेरा स्टाइल मुतासिर हो जाएगा और बालों को झटकने की जो मेरी आदत हो गई वो है खत्म हो उसमें जाएगा। फ़र्क जी। पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कोताही है, गलत फहमी है, गुस्ताखी है, इससे बाज रहना चाहिए। टोपी लगाइए, टोपी हमारे समाज का हिस्सा है, जी हमारी नमाज का नहीं, हमारे समाज का हिस्सा है। औरतों का सर सतर में शामिल है, जी उनकी नमाज बगैर सर ढाके नहीं होगी, जी लेकिन मर्द के सतर में सर शामिल नहीं है। जी उसका सतर नाफ से नीचे जानों तक का हिस्सा बात फुक़हा ने बतलाया है, सर उसमें शामिल नहीं है, तो उसकी नमाज बगैर सर ढाके हो जाती है। जी लेकिन हम ऐसा करें, नमाज पढ़ने जाएं वैसे टोपी लगाते हैं, नमाज पढ़ने जाएं तो उतार दें, तो ये बेवकूफ़ी है हमारी, जी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम लगाते ही नहीं टोपी किसी वजह से, आदत नहीं है टोपी लगाने की, ऐसे ही नमाज भी पढ़ लेते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसको या नमाज को हल्का ना जाने, नमाज को हल्का जानकर अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत करेंगे आप। लेकिन शायद मुख्तलिफ मसाजिद में जो प्लास्टिक की टोपियाँ रखी रहती हैं, इतनी गंदी कभी कभी होती हैं कि देख कर अजीब हालत होने लगती है। ऐसी सूरत में क्या? भाई साहब, इन प्लास्टिक की टोपियों ही ने लोगों को नंगे सर किया है, मुजरिम ये प्लास्टिक की टोपियां ही हैं। जी वरना पहले हमने देखा अपने बचपन में कि आदमी टोपी नहीं लगाता था, नमाज पढ़ता था,
تو اپنے جیب میں کم سے کم ایک دوپلی ٹوپی رکھتا تھا. جی جی جب نماز پڑھنے جاتا تو جیب میں سے ٹوپی نکالتا اور لگا لیتا. جب سے کچھ لوگوں نے ان مسجدوں میں یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھنا شروع کی تو آدمی نے وہ ٹوپی رکھنا جیب میں بند کر دی. جی اب مسجد میں گیا تو وہ پلاسٹک کی ٹوپی لی, پہنی, نماز پڑھی اور چل دیا. کسی صاحب نے کہا یہاں ذرا دیکھنا. کیا دیکھنا؟ سر پہ ارے ٹوپی. اب وہیں سے پکڑ کے اس نے لہرا دی مسجد میں. اس کی کوئی وقت نہیں, جی کوئی عزت نہیں. لیکن شیخ یہاں پر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹوپیاں خصوصاً پلاسٹک کی رکھی جاتی ہیں اس سے زینت نہیں بلکہ ایک طرح سے مذاق لگتا ہے. نہیں رکھنا چاہیے بھائی. جو چیز ایک غلط چیز کا سبب بنے وہ غلط ہے. جی ٹوپی نہ رکھنے کا سبب بن گئی یہ ٹوپیاں, تو یہ ٹوپیاں رکھنا ہی غلط ہے. پھر وہ چیکٹ گندی جس سے بدبو کے بھپکے چھوٹ رہے ہوں وہ ٹوپیاں لگا کر نماز پڑھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جی جبکہ اللہ رب العزت کے دربار میں ہم جائیں تو پاک صاف ستھرے خوشبو کے ساتھ جائیں. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم مسجدوں میں عطر ملا کرتے تھے, اس لیے تاکہ خوشبو ہو. اچھا لگے. اب آپ یہ بدبودار ٹوپیاں مسجد میں ڈھیر کر کے رکھیں تو یہ کیا یہ ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے سماج میں ٹوپیوں کا چلن بڑھانا چاہیے. ٹوپی مسجد کے باہر بھی پہننے کی عادت ڈالیں. جب باہر پہننے کی عادت ڈالیں گے تو مسجد میں بھی عادت وہی رہے گی. عادت تو وہی رہتی ہے جو باہر رہتی ہے. جو لوگ باہر ٹوپی پہنتے ہیں وہ مسجد میں بھی ٹوپی پہنتے ہیں, جو باہر نہیں پہنتے وہ مسجد میں بھی نہیں پہنتے. لہذا باہر ٹوپی پہننے کی عادت ڈالیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی کوئی نماز پڑھی بغیر ٹوپی کے, تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کبھی ایک دن کے لیے بھی بغیر صافہ کے رہے کیا؟ ظاہر نہیں رہے. تو وہ آپ باہر بھی صافہ باندھتے تھے یا سر پہ رومال رکھتے تھے, اسی لیے مسجد میں بھی رومال رکھتے تھے یا صافہ باندھتے تھے. تو جو عادت باہر تھی وہی عادت اندر تھی. تو آپ نے باہر سے تو توجہ ہٹا لی, وہ اندر کے لیے آپ جہاد فرما رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. ناظرین اگلا سوال میل کے ذریعہ سے ہمارے پاس آیا ہے. سوال ہے کہ آج کل ایک زبردست فیشن چلا ہے ہماری نئی نسل میں, لڑکے اور لڑکیاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ رکھنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, جس سے ہمارے معاشرے پر برا اثر پڑ رہا ہے. شریعت میں کیا حکم ہے اس طرح کے رشتے پر؟ اس سے کیا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے ہمیں اور ہمارے مذہب کو؟ دیکھیے جواب تو اس کا تفصیلی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. مختصراً یہ ہے کہ یہ بے حیائی کا طریقہ ہے. بے حیائی سے اگر ہمارے سماج کو کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہو تو پہنچ سکتا ہے. ہماری تہذیب کو, ہمارے ملک کو بے حیائی سے اگر کوئی فائدہ پہنچنے کی امید کی جا سکتی ہے تو اس سے امید کرنا چاہیے ان لوگوں کو, ورنہ ہم تو یہی کہیں گے کہ اس سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے. اور جو لوگ اس کی وکالت کرتے ہیں اگر ہم ان سے ہی کہیں کہ آپ کی لڑکی کے ساتھ ہم فرینڈ شپ قائم کرنا چاہتے ہیں, اجازت دیں گے؟ تو ناراض ہو جاتے ہیں, ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں, مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے وکالت کرتا. آئینہ دکھلایا برا مان گئے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. تو ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ یہ سوال و جواب کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور شیخ سے ہم جوابات سنتے رہیں, لیکن اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں. محترم ناظرین آپ اسی طرح سے اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے اور ای میل آئی ڈی جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے, ان دونوں کے ذریعہ سے اپنے سوالات ٹیکسٹ کی شکل میں, آڈیو کی شکل میں ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہم انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. ہمیں اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے, ایک بار پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع